یہ جو علم کا بھوکا ہے اور دنیا کا بھوکا ہے، بھوکا ہونے کے اعتبار سے آپ کہیں دونوں برابر ہیں، لا یستویان، دونوں برابر نہیں، بلکہ جو علم کا بھوکا ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فَيَزْدَادُ رِضَى الرَّحْمَانِ، اس کی وجہ سے رحمان کی رضا میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا علم کے اندر اضافہ ہوگا اتنا اللہ تبارک و تعالی کی رضا بھی حاصل ہوگی اور قرب بھی حاصل ہوگا، کیونکہ یہ جو علم ہے یہ اللہ تعالی کی معرفت کراتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کی معرفت ہوگی اور اللہ کی شناخت ہوگی تو یقیناً اللہ کے راستے پر چلے گا، اور جب اللہ کے راستے پر چلے گا تو یقینی طور پر اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا اور اللہ رب العزت کی رضا بھی ملے گی۔ اور جو دنیا کا طالب ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کی سرکشی میں اور طغیان میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو موقع دیا ہے، یہ جو علم کی بھوک ہے، یہ بھوک مٹنے مت دینا، بلکہ اطلب العلم من المہد الی اللحد کا مصداق بننا، کہ مرتے دم تک اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا، اور جب تک ہم اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے رہیں گے اس وقت تک گویا ہمارے علم کے اندر اضافے کا سلسلہ چلتا رہے گا، باقی رہے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ دولت جو عطا کی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی رکھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے استاد ربیعۃ الرائے وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی شخص کے لیے جس کو اللہ نے علم کا ایک حصہ عطا کیا ہے، اس کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو ضائع کر دے۔ جب اللہ نے علم کی دولت دی ہے تو دنیا کی بھیڑ میں گم مت ہو جانا، بلکہ خود بھی اپنی ذات کے لیے نافع بننا، اور علم جو ایک روشنی ہے اس سے پورے ماحول کو منور کرنا، روشن کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکلنے کے بعد بھی اپنے علم میں اضافے کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کریں۔ ہمارے علم میں اضافے کا ایک سبب تو ہے کثرت مطالعہ، خوب پڑھیے، اور ہر فن کی کتاب کو اپنے زیر مطالعہ رکھیے۔ جتنا مطالعہ کریں گے اتنا علم کے اندر وسعت پیدا ہوگی، تبحر پیدا ہوگا۔ جیسے سمندر کا ایک پھیلاؤ ہوتا ہے، اس کی ایک لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے، تو یہ اسی طرح علم کے اندر بھی جو وسعت پیدا ہوتی ہے وہ کثرت مطالعہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز جو ضروری ہے ہمارے لیے وہ ہے عمل صالح کی کثرت۔ عمل صالح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی علم کے اندر تعمق اور گہرائی پیدا فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور استفادہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادے کے نتیجے میں کثرت علم بھی تھا اور کثرت عمل صالح بھی، تو اس سے اللہ نے تفقہ فی الدین کی نعمت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے یہ کثرت مطالعہ کا شوق کیسے پیدا ہوگا، اور عمل صالح کی کثرت میں کیا چیز معاون بنے گی، اس کے لیے ہمارے اکابر نے لکھا ہے جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہے ادب، جو حصول علم کے ذرائع ہیں۔
ان کا ہم اور آپ جتنا ادب اور احترام کریں گے اتنا اللہ رب العزت ہمارے علم کے اندر اضافہ فرمائیں اور اس کے اندر نفع بھی پیدا فرمائیں۔ مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے تھے اور طلبہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ علامہ انور شاہ کشمیری علامہ کیسے بنے، اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ تو ہر ایک نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا کہ بڑے محدث تھے، بڑے مفسر تھے، فلاں تھے فلاں تھے۔ لیکن استاد نے کہا کہ ایک مرتبہ خود تلامذہ نے علامہ کشمیری سے پوچھا تھا کہ آپ علامہ کیسے بنے؟ تو فرمایا ادب سے۔ ان کا ادب کا علم یہ تھا کہ استاد کا ان کے اہم ترین اساتذہ میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب کا جو مکان تھا یہ خانقاہ میں مولانا نسیم اختر شاہ قیصر کا مکان، اور حضرت شیخ الہند کا مکان اگر آپ نے دیکھا ہو تو گدی واڑہ میں عثمانی مسجد سے راستہ جاتا ہے جہاں شیخ الہند مسجد ہے، تو وہاں پر حضرت شیخ الہند کا مکان کتنا فاصلہ۔ لیکن ادب کا حال یہ تھا کہ کبھی بھی اس طرف پاؤں کر کے نہیں سوئے، حالانکہ اتنا کئی محلے درمیان میں، لیکن ادب کا حال یہ تھا۔ اور اسی طریقے سے جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ حاشیہ چاروں طرف ہے، تو علامہ کشمیری فرماتے تھے کہ کبھی بھی جب میں بخاری شریف کا مطالعہ کرتا تھا اور ادھر کے جو حاشیہ اس کو دیکھنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو کتاب کو نہیں گھماتا تھا بلکہ خود گھوم کر ادھر جاتا تھا۔ اسی طرح کتاب کے رکھنے میں ادب کہ اگر قرآن کریم بھی ہے اور حدیث کی بھی کتاب ہے، اسی طریقے سے فقہ کی بھی کتاب ہے، تو سب سے پہلے فقہ کی کتاب، اس کے اوپر حدیث کی کتاب، اس کے اوپر قرآن کریم رکھا کرتا تھا، یعنی ترتیب کا خیال رکھتا تھا۔ تو اس ادب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا علمی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے جب اللہ نے یہ علم کی نعمت عطا کی ہے تو اب اس علم کو اگر ہم اپنی عملی زندگی میں داخل کریں گے تو یہ علم رکے گا۔ جیسے کہ علماء نے لکھا ہے کہ علم عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اگر علم کو اپنی عملی زندگی میں داخل کر لیا تو یہ علم رکتا ہے، اور اگر عملی زندگی میں داخل نہیں کیا تو یہ رخصت ہو جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ۔ ظاہر سی بات ہے تقوی عملی زندگی ہی کا نام ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالی علم عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جو یہ دولت عطا فرمائی ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، اور قدر یہ ہے کہ جب اللہ نے علم کی نعمت دی تو ہماری زندگی کے ہر موقع پر اور ہر مرحلے پر اس علم کی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہماری خلوت کی، جلوت کی جو بھی زندگی ہے، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، جیسا کہ ایک صحابی بڑا گندا حال، بال بکھرے ہوئے، کپڑوں پر گرد و غبار، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے پھر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا، فرمایا کہ کیا تمہارے پاس مال دولت نہیں ہے؟ یہ اتنا گندا حلیہ بنا رکھا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ بہت مال ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا مال ہے؟ کہنے لگے اللہ نے مجھے اونٹ بھی دیے، گھوڑے بھی دیے، بکریاں بھی دی، غلام بھی دیے، جو زمانے کے مال و دولت کے اثرات مانے جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر تیرے اوپر اللہ کی نعمت ظاہر ہونی چاہیے، یعنی اپنے حلیے سے، اپنے لباس سے، اپنی وضاحت سے دکھا تو صحیح کہ اللہ نے مجھے نعمت دی۔ تو یہ تو دنیاوی نعمت کی بات ہے، اللہ نے جو علم ہمیں عطا کیا ہے تو یہ بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ اور یہ ظاہر کب ہوگا؟ کہ جب لوگ ہمیں دیکھ کر ہماری خلوت والی زندگی ہو، جلوت والی زندگی ہو، ہمارے اخلاق ہو، ہمارا کردار ہو، ہماری معاشرت ہو، ہمارے معاملات ہو،
ان کو دیکھ کر ان کو معلوم ہو کہ واقعی عالم ایسا ہوتا ہے. کیونکہ عوام کا حال یہ ہے کہ خود تو کچھ بھی کریں، لیکن اگر عالم نے کچھ ذرا سی بھی غلطی کر لی، امام صاحب نے ذرا سی غلطی کر لی، مؤذن صاحب نے ذرا سی غلطی کر لی، بس وہ قابل برداشت ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا جو مقتدا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی، دولت عطا فرمائی، تو ہم اس کی قدر کریں. اور یہ وقت جو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اس کو ہم جتنا حصول علم میں لگائیں گے یہاں سے نکلنے کے بعد بھی، تو اتنا ہمارے علم کے اندر اضافہ ہوگا. جیسا کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ وقت کی قدر کیا چیز ہے، اور جو سورۃ العصر کا مضمون اور مفہوم ہے کہ ہر انسان خسارے میں، لیکن اگر وہ ایمان لا کر اعمال صالحہ کرتا ہے تو پھر وہ انسان خسارے سے بچ جاتا ہے. اس کا مفہوم میں نے سمجھا ہے برف بیچنے والے سے، کہ جو برف کی سلی لے کر بیٹھا ہے اور یہ آواز لگا رہا ہے کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. اب آپ دیکھیے جو برف بیچنے والا ہے، اگر وہ برف کی سلی کو نہ بیچے اور روکے رکھے کہ جب اچھی قیمت ملے گی تب بیچوں گا، تو وہ برف کی سلی رکنے والی تو ہے نہیں، وہ تو ضائع ہو جائے گی. تو اسی طرح ہماری یہ زندگی بھی ہے، یہ پگھل رہی ہے، لیکن اس کو وقت رہتے کارآمد بنائیے، اپنے لیے بھی کارآمد بنائیے اور پورے ماحول کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے اس کو کارآمد بنائیے. کیونکہ اللہ رب العزت نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے ذریعے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اسوہ اور نمونہ نہیں بنایا، بلکہ ان کا امتی ہونے کی حیثیت سے اور علم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کو سب کے سامنے اپنی عملی زندگی کے ذریعے ظاہر کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر کیسے تھے. اور یہ ہماری عملی زندگی سے ہی ظاہر ہوگا جب اس علم کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر داخل کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس نسبت کو جو اللہ نے عطا فرمائی ہے قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع اور علم مقبول عطا فرمائے.